ایک افسوسناک واقعہ لاہور میں رپورٹ ہوا، اس کے بارے میں 1 جولائی کو فرسٹ کال آئی، 2 فارنر لڑکیاں اغوا ہو گئیں اور ان کے لیے رینسم مانگا جا رہا ہے۔ یہ پہلی کال لینڈ کرتی ہے سیف سٹی میں 12:40 پہ۔ کارلوس نامی ایک شخص کال کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں سے کال کر رہا ہوں اور میری ایک بچی اور اس کی دوست پاکستان آئے تھے، اب مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ اغوا ہو گئے۔ پہلے وہ مختلف لوگوں سے ملتے رہے اور اس کے بعد آج اطلاع یہ آئی ہے کہ وہ اغوا ہو گئے، ان کی زندگی خطرے میں ہے، ان کے جسم کو کاٹ کے ٹکڑے کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور اس ساری چیز کی اس پہلی کال میں جو کارلوس صاحب ہیں ان کے ساتھ اسپینش پولیس کی موجودگی کی ویڈیو انہوں نے ہمیں سینڈ کی کہ جب انہوں نے اپنی پولیس سے رابطہ کیا اور وہ پولیس ان کے گھر آئی تو جو نیکسٹ رینسم کال انہیں آئی وہ ریکارڈڈ موجود ہے، جو کہ ریکارڈ میں ہے، آپ چاہیں گے تو آپ سے شیئر ہوگی۔ اس کال کے فوری بعد ایکٹیویٹی شروع ہوگی۔ کارلوس نامی شخص نے جو پہلی اطلاع دی اس کے اندر سب سے پہلی چیز تھی، اگر آپ یہاں دکھائیں گے اسکرین پہ، ایک انفارمیشن، اس کی بیٹی جب پاکستان لینڈ کی تو اس نے اپنے والد کو یہ تصویر بھیجی جس میں یہ گاڑی نظر آ رہی ہے اور اس میں گاڑی کا نمبر نظر آ رہا ہے۔ اس گاڑی کے نمبر سے ہم نے ٹریسنگ شروع کی، ساتھ وہ کیونکہ حقائق بعد میں سامنے یہ آئے کہ یہ لڑکیاں 26 جون 2026 کو، اس سے چند دن پہلے 26 جون کو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی اور اس کے بعد یہ اسلام آباد میں موجود تھی۔ اسلام آباد میں ان کی موومنٹ رہی، مری بھی ان کی موومنٹ ہوئی، مختلف جگہوں پہ گئے اور 29 جون کو یہ پہنچی لاہور آنے کے بعد ان کے ساتھ یہ کڈنیپنگ کا واقعہ ہو گیا اور انہوں نے وائس میسیجز کی اپنے دوستوں کو، اپنے گھر پہ پیرنٹس کو، ان کے پیرنٹس نے پھر اپنی پولیس کو کانٹیکٹ کیا۔ 1 جولائی کو پہلا کانٹیکٹ پاکستان کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے تھرو سیف سٹی یونیورسل ایکسیس نمبر۔ اس کے بعد آگے تفتیش ہماری چلتی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ کس بندے کے انوائٹ پہ آئی تھی، ایک، اس کے بعد سیکنڈ چیز تھی گاڑی کا نمبر۔ گاڑی کی ڈیٹیلز ایکسائز سے فوری نکالی گئیں۔ گاڑی کی ڈیٹیلز میں آیا کہ یہ گاڑی فلاں شخص کے نام پہ ہے، کانٹیکٹ ڈیٹیلز کے اندر اس کا موبائل نمبر بھی تھا، وہ موبائل نمبر ملایا تو وہ بند تھا، اس کی اونرشپ نکالی گئی اور بہت ساری جو انویسٹیگیشن کی چیزیں جس سے آپ کرمنل تک پہنچتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے میں ہمارے پاس 3 جگہیں آئیڈینٹیفائی ہوئیں جس پہ پولیس کی ٹیمیں ایک ساتھ چل پڑیں۔ ان کے بی پارٹیز نکالے گئے، اس نمبر سے آگے کنیکٹڈ نمبر اور ان کی بی پارٹیز، تو کچھ سرگودا میں لوگوں کا پتہ چلا، کچھ اور جگہوں پہ پتہ لگا کہ اس اسپیسیفک نمبر کے رشتہ دار کہاں کہاں ہو سکتے ہیں، کن ایڈریسز پہ ہو سکتے ہیں۔ آپ نیکسٹ اس پہ آ جائیں، نیکسٹ سلائیڈ پہ آئیں جی، آگے 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 جہاں پہ نقشہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم سیف سٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیمرے ہم دیکھ رہے ہیں، گاڑی کہاں کہاں سے گزری، گاڑی کی پاسنگز دیکھیں، موٹر وے پہ کب آئی، موٹر وے سے کب نکلی، لاہور میں کب آئی، لاہور میں کن جگہوں پہ پھرتی رہی، کن ایریاز میں، وہ ساری چیزیں نکالی گئیں۔ ساری ٹیمز شادرہ میں بھی ریڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے چیکنگ کر رہے ہیں، ڈیفینس میں بھی کر رہے ہیں، ایک اور جگہ بھی کر رہے ہیں، ایک اور ضلع میں بھی کر رہے ہیں۔ ان سارے گھروں سے جو انفارمیشن ملنا شروع ہوئی تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ انفارچونیٹلی جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے بڑا ہمارے لیے بڑا تھا۔ کڈنیپنگ فار رینسم سب سے بڑا اوفینس سمجھا جاتا ہے اور سب سے ہینیس اوفینس سمجھا جاتا ہے اور اس کے اوپر سینسٹیو اوفینس ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ریکوری آف ایکیوز، ان کی زندگی کی سیفٹی، ان کی اپنی سیف ریکوری، اس کے بعد تفتیش چلتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو پہلا چیز یہ تھی کہ یہ خواتین برآمد ہو جائیں۔ اس کے لیے ان گھروں پہ جب ہم کلوز ہونا شروع ہوئے، سرگودے میں ریڈ ہو گیا، سرگودے میں 20 پارٹیوں کے گھر ریڈ ہوئے تو ڈیفینیٹلی کوئی انفارمیشن پاس آن ہوئی ہوگی۔ ساتھ جب فیملی ٹری نکالا گیا تو فیملی ٹری کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ پروبیبلی کسی طریقے سے، اور پھر جس ایک گھر پہ ہم گئے ڈیفینس والے گھر کے، اس گھر والوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ رہتے تھے لیکن کچھ عرصہ کرائے پہ رہے اور چلے گئے اور پروبیبلی یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے کوئی رشتہ دار ہیں۔ جیسے یہ چیز فلیگ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے اس انفارمیشن کو کنفرم کرنا تھا اور فوری طور پہ ہم نے یہ کنفرم ان کی فیملی سے کیا۔ فیملی نے بتایا کہ جی یہ نمبر ہے اور یہ چیز ہے، ہوا کیا۔ ان کو جب یہ ساری چیز بتائی تو اس کے بعد وہ ہمارے پاس کانٹیکٹ نمبر آ گیا اور ہم نے فوری طور پہ اس کی لوکیشن لینا شروع کر دی، اس کے پیچھے موو کرنا شروع کر دیا۔ فیملی کی طرف سے ڈیفینیٹلی کہا گیا ہوگا کہ سرنڈر کرو یا جو بھی چیز ہے۔ اس ساری چیز میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ سرگودے میں ریڈ ہو رہا ہے، شادرہ والے گھر پہ ریڈ ہو رہا ہے، ڈیفینس میں ریڈ ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ ان کی بی پارٹیز میں پولیس پیچھے پہنچ رہی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی یہ ہوا کہ وہ جو ملزم تھا وہ ان دونوں خواتین کو گاڑی میں بٹھا کے ان کو یہ کہہ کے، جس کا ثبوت 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کو یہ کہہ کے کہ جی بس ٹھیک ہے پیسے آ گئے، آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ایئرپورٹ۔ وہ دو لڑکیاں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، گاڑی چلتی ہے اور موو کرتی ہے ٹورڈز بھٹا چوک۔ بھٹا چوک پہنچ کے یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ایئرپورٹ نہیں لے کے جا رہا۔ آپ ان لڑکیوں کی مینٹل حالت ضرور امیجن کریں کہ جو ٹراماٹائزڈ ہیں، ایک فورن ملک سے آئی ہیں، ایک ملک کے اندر وہ اغوا ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر گن پوائنٹ پہ یا ویپن کی پہ یا وہ جو تیز دار آلہ ہے، شیشہ ہے، اس کی نوک پہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے۔ وہ ساری چیزیں کس مینٹل ٹراما میں ہوں گی، وہ گاڑی سے چھلانگ مارتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ لیکن اس سارے کے دوران جب یہ جیسے ہی گاڑی سے نکلتی ہیں، ان لڑکیوں کا باپ، کیونکہ ان لڑکیوں سے رابطے میں ہوتا ہے تھرو وائس میسج، واٹس ایپ، کانفرنس کال ہوتی ہے اے ایس پی ڈیفینس کی اس کے کارلوس سے، اور وہ بیٹی کو بھی جوائن کرتا ہے بیچ میں، اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم یہاں سے نکل آئی ہیں اور ہم بھاگ آئی ہیں۔ بھاگنے کی اطلاع ملتی ہے، ویڈیو موجود ہے جہاں پہ اے ایس پی اس فلٹر ہاؤس پہ پہنچتا ہے، فلٹر ہاؤس پہ آتی ہے، وہاں پہ ان کی جو گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹکر ہوتی ہے۔ جب لڑکیاں اس کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑو، وہ گاڑی سے نکل کے بھاگتی ہیں، گاڑی کے ایکسیڈنٹ پہ گاڑی رکی ہوتی ہے، تو یہاں سے لڑکیاں دکان میں چلی جاتی ہیں۔ اس دکان سے پہ پہنچتا ہے اے ایس پی اور ٹریفک کا اہلکار، جو فوری طور پہ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی یونیفارم دیکھ کے، اور اے ایس پی سے بات کرنے کی اس دکان کی تصویر ہے جہاں پہ یہ فضل کھڑا ہے، وہ دو خواتین کھڑی ہیں اور یہ دکان والے کھڑے ہیں۔ یہ والی تمام چیزیں، اب سب سے پہلا کام ہو گیا کہ لڑکیاں ریکور ہو گئیں، لیکن وہ ملزم فوری طور پہ جو وہ لڑکا ہے محمد علی رضا ڈار جو ہے، وہ موو کرتا ہے یہاں سے، اور اس کی گاڑی آتی ہے، سیف سٹی سے الرٹ آتا ہے کہ آپ کی گاڑی اس جگہ موو کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے کا کیونکہ کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے، تو فوری طور پہ اس لڑکے کو کانٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے فوراً سرنڈر کر دیں جہاں بھی ہیں، اور وہ اوبیسلی ملزم ہوگا، گھبرایا ہوگا، جا کے ایس پی کینٹ اس کو وہاں سے لے کے آتے ہیں اور اس کو لے کے آیا جاتا ہے پولیس کے پاس۔ اس سے انٹیروگیشن شروع ہو جاتی ہے، دونوں خواتین سیفلی ریکور ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی ساری سٹوری شروع ہوتی ہے، جس کے اوپر بہت ساری قیاس آرائیاں شروع ہوئی، جس میں کیونکہ 1 جولائی کو فرسٹ رپورٹنگ تھی 12:40 پہ، اس کے بعد سے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جب یہ معاملہ چیف منسٹر کے نوٹس میں دیا گیا، تو انہوں نے اس کی ٹریسنگ کے لیے، ٹریکنگ کے لیے بڑا شارٹ ٹائم دیا۔ بائی دیٹ ٹائم ہم نے اس کو ٹریک بھی کر لیا، ٹریسنگ بھی ہو گئی، لیکن امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ اس ساری چیز کے اندر اگلا کام، جب آپ کے سامنے حقیقت یہ سامنے آ جائے کہ آپ کے ملک کے ایک بڑے آدمی کا ریلیٹیو اس کے اندر انوالو ہے، تو اس پہ فوری طور پہ ڈائریکشنز اپنے سینئر آفیسر سے سینئر کمانڈ کو یہ بتایا گیا، سی سی پی او کے نوٹس میں لائے، آئی جی کے نوٹس میں لائے، اور سبسیکوینٹلی گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی دیا گیا۔ وہاں سے اسٹرکٹ آرڈر آئے کہ فوری طور پہ جو آپ قانونی طور پہ کرتے ہیں کسی بھی کرمنل کے ساتھ وہ کریں، اور تمام لوگوں کو سی سی پی او صاحب نے حکم دیا کہ باقی سارا گینگ، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ساری چیزیں انرتھ کریں۔ 2 جولائی کو جو حقائق تھے، 4 بندے گرفتار ہونے کے بعد، وہ ہم نے آپ کے پاس سامنے ایک پریس ریلیز رکھی۔ وہ ایک شارٹ پریس ریلیز تھی کہ آپ کے سامنے پورے حقائق لائیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے پلاننگ کی، کون کہاں گیا تھا، پہلی لینڈنگ کہاں تھی، کیمرے کیا کہتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کہاں سے آیا، اسپین سے کیا بات ہو رہی ہے، ایمبیسیز کہاں پہ انوالو ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے وی ٹک ٹائم۔ 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز مسنگ تھے اس میں سے، وہ 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز جیسے ہی وہ ریکور ہوئے، تو اس کے بعد ہم نے یہ اپنی سینئر کمانڈ سے اجازت لی کہ اب کیونکہ کیس مکمل ہو گیا، اس کے اندر میجورٹی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اب اس کی پریس کانفرنس کر کے یہ حقائق عوام کے سامنے لاتے ہیں، جو کہ ان کا حق ہے، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ بھی، ادروائز بھی، نیشنلی بھی ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس میں مسکنسیپشن پہلی کہ جی یہ برآمد نہیں ہوئی، ایک بہت بڑے اخبار نے بھی ایک آرٹیکل میں آج لکھا کہ یہ برآمد خود پولیس نے نہیں کیا، پولیس کے پاس 15 کی کال کا ریکارڈ 12:40 کا، اس کے بعد سبسیکوینٹ ایکشنز، اسپین کے شخص کے ساتھ رابطہ، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ شام تک کی ساری لوکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں، وہاں پہنچنے تک بہت سارا بیک گراؤنڈ کام ہوا تھا، تو یہ لڑکیوں کی ریکوری یقینی بنی۔ اس کے بعد اگلی چیز، اگلا امتحان یہ تھا کہ کوئی ایسا لیگل لکونہ نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے کل کوئی شخص یہ کہے کہ کیونکہ یہ ایک بڑے آدمی کا رشتہ دار تھا تو اس کو فائدہ دینے کے لیے کوئی لکونہ چھوڑا گیا۔ پہلا کام یہ تھا میڈیکل کرایا جائے۔ ان خواتین کی مینٹل حالت میں نے آپ سے کہا، اور وہ میں آپ کو میسج کا اسکرین شاٹ بھی دوں گا، وہ جو آخری میسج جاتے ہوئے ایس پی آپریشنز اقبال ٹاؤن کو کر کے گئی ہیں۔
کہ جس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ہمارے ان تمام مینٹل بریک ڈاؤنس کے دوران بھی آپ نے جس طرح ہمیں سنبھالا ہے، ہم کمینڈ کرتے ہیں اپنی پولیس کو، اور وہ جھنڈا بھی ہم سے لے کے گئی ہیں ایک. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک ممکن ہوئی جب یہ ساری چیزیں چل پڑیں. ملٹی برانگ اسٹریٹجی تھی، ہر جگہ پہ کام کر رہے تھے، ریکوری ہو گئی. اب ریکوری کے بعد ان خواتین کو جو ٹراما میں ہیں ان کو راضی کرنا اس چیز پہ، اس کے لیے ہم نے ایمبیسی کو کانٹیکٹ کیا، فورن آفس میں کانٹیکٹ کیا گیا. فورن آفس میں ہم نے رابطہ کیا. فورن آفس سے جو فورن آفس کے آفیسر ہیں انہوں نے ہمیں 2 کانٹیکٹ نمبر دیے اور 2 لوگوں کو SSP آپریشنز کا نمبر دیا. پہلا کانٹیکٹ ہوا ہمارا اسپینش ایمبیسی سے. اسپینش ایمبیسی کو ہم نے بتایا کہ یہ خاتون، یہ نام، یہ پاسپورٹ نمبر ہم آپ کو سینڈ کر رہے ہیں، اس خاتون کی ڈیٹیلز. انہوں نے کہا کہ یہ ریزیڈنٹ ہے، یہ نیشنل نہیں ہے، یہ وینیزویلا کی ریزیڈنٹ ہے، وینیزویلا کی نیشنل ہے اور اسپین کی صرف ریزیڈنٹ ہے. تو ہم اپنے نیشنلز کے لیے تو فالو کرتے ہیں کیسز کو، اس کے لیے آپ وینیزویلا والوں سے رابطہ کریں. وینیزویلا کی پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا کانٹیکٹ ہوا ڈچ ایمبیسی. نیدرلینڈز والے اپنے لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں. نیدرلینڈ ایمبیسی سے جیسے ہی رابطہ ہوا دے ور ویری فورتھ کمنگ. ان کو ہم نے بتایا اور ان سے کہا کہ یہ خواتین کا ہم میڈیکل کرانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میڈیکل ضروری ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی، اپنے شہریوں کی کنسنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم ان کو سمجھائیں گے آپ کے ملک کا لیگل پروسیجر، لیکن ان کی کنسنٹ ضروری ہے. سدرا SP انویسٹیگیشن کینٹ، وہ جو راہیلا میڈم ہے وہ، اور SSOIU کی خاتون، فرسٹ ٹائم سے ہم نے CCPO صاحب کے آرڈر پہ تمام انویسٹیگیشن آپریشن اکٹھی کر دی، ان کے ساتھ موجود کر دی. تو ان خواتین نے ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی، ان کو کام کیا، کمفرٹ کیا. اس کے بعد ان خواتین نے یہ کنسنٹ دی کہ ٹھیک ہے ہم اپنا میڈیکل کراتے ہیں. یہاں سے ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا. ہاسپٹل میں ان کی انٹری، کتنے بجے کے میڈیکل کے لیے آئیں، کتنی دیر میں ڈاکٹر نے یہ میڈیکل کیا اور اس کی پہلا پروسیس کمپلیٹ ہوا. اس کے بیچ میں اگلا ہمارا جو فیز یہ تھا کہ ان لڑکیوں کی فلائٹ تھی 5 بجے کی. انہوں نے صبح 5 بجے واپس جانا تھا 2 جولائی کی ارلی مارننگ 5 بجے. اب جب 5 بجے ان کو واپس جانے کی ہم بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ میجسٹریٹ کے بیان کے بغیر اگر یہ چلے گئے، انٹرنیشنل فورم پہ اگر کل کو یہ خواتین چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کے کہتی ہیں ہم نے کسی کورٹ آف لا میں پروڈیوس کرنا ہے ان کو، یہ کسی بھی ریپ کے وکٹم کے لیے، کسی بھی ریپ سروائیور کے لیے یہ ضروری ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ. اب جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ان کی ہم نے لینی تھی تو اس کے لیے ایک درمیان میں چھوٹی سی کمپلیکیشن یہ آئی کہ ہم نے اپنے ڈیوٹی میجسٹریٹ سے رابطہ شروع کیا. ڈیوٹی میجسٹریٹ صاحب کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے، ان سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے SHO کو وہاں پہ بھیجنا پڑا کہ آئیں جی یہ کر لیں. لیکن وہاں پہ ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ SHO گیا اور وہ ایک چھوٹا سا اگلی انسیڈنٹ ہوا جس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں اپنے آنریبل جوڈیشری سے، لیکن اٹ واز ناٹ ایل انٹینشنڈ. اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لڑکیاں 5 بجے فلائٹ پہ جانا چاہتی ہیں اور اگر ان کا 164 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تو ہمارا یہ سارا میڈیا، ہماری یہ ساری عوام اور انٹرنیشنل فورمز ہمارے ملک کے اوپر سوال اٹھائیں گے، ہمارے لیگل سسٹم پہ سوال اٹھائیں گے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ نہیں مانتے، ہماری ادھر سے ہمیں 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے ان لڑکیوں سے ریکویسٹ کی، ہم نے ڈچ ایمبیسی سے ریکویسٹ کی. ڈچ ایمبیسی کی تمام کانورسیشن SSB آپریشنز کے ساتھ موجود ہے، جس کے اندر ان کے تعریفی کلمات بھی ہیں. آپ میں سے کوئی چاہے گا تو ہم آپ کو پڑھا بھی ضرور دیں گے. 1 منٹ کی، ہر 5 منٹ بعد وہ ٹیکسٹ کرتے تھے. ان کا رابطہ اس خاتون سے کروایا، وہ خاتون ایمبیسی کے ساتھ ہمارے تھرو کانٹیکٹ ہوئی. وہ ساری چیزیں چلتے چلتے ان کو سمجھایا کہ پلیز ہم آپ سے دن اور آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کا 164 بھی کرتے ہیں. ڈچ ایمبیسی کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیشنل ایٹ ارلیسٹ پاکستان سے نکلے، یہ ٹرامیٹائز ہے، ہم اگلا کام ادھر کریں گے، آپ ان کو فوراً روانہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ اس ساری کانورسیشن کا کریڈٹ جاتا ہے SSB آپریشنز کو بھی کہ انہوں نے ان کو ایمبیسی کو بھی بتایا، اور ان لڑکیوں کے ساتھ جتنی گفتگو تھی ہماری 2 فیمیل آفیسر اسپیشلی سدرا اور راہیلا نے، انہوں نے ان خواتین کو کمفرٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا دے ایگریڈ. ان کا ایک سوال تھا کہ کہاں اس کا جو ٹکٹ چینج ہوگا اور اس پہ بہت سارا خرچہ ہوگا وہ کون دے گا. ہم نے ان سے کہا کہ وہ لاہور پولیس آپ کو ادا کرے گی، آپ 1 دن ہمیں دے دیں، ہم آپ کو کمفرٹیبلی سیف سیکیور جگہ میں رکھیں گے بھی اور ہم آپ کو خیال بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کورٹ آف لا میں آپ کا پروڈیوس ہونا ضروری ہے. اب ہم اگلے دن صبح جاتے ہیں ان کو لے کے جج صاحبان کے پاس. وہاں پہ جج صاحبان ان کا جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ
سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ہوتی ہے کسی پولیس کی پریزنس میں نہیں ہوتی. جج کا سرٹیفکیٹ پہلے ہوتا ہے سائنڈ, کورٹ آف لا کے اوپر آپ کو اعتبار ہوگا, اس کے اوپر پوری چیزیں کہ یہ کس کس حالت میں یہ ریکارڈ کی جا رہی ہے, اور پوری تسلی سے ٹائم دیا جاتا ہے. یہ کافی گھنٹے لگا کے پہلے ایک خاتون کی اور پھر دوسری خاتون کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی. یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس 164 کی اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں جو آنرری کونسلر ہے ڈچ کی طرف سے, وہ ان کو ہم نے کانٹیکٹ کر کے یہاں بلوایا تھا. وہ شی واز پریزنٹ آل دا ٹائم ود دا لیڈیز. یہ ساری گفتگو میں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے نیدرلینڈز کی طرف سے آنرری کونسلر بھی یہاں ان کی موجودگی بھی تھی. یہ 164 کی اسٹیٹمنٹ ساری مکمل ہو گئی. 164 کے بعد ہم نے پھر ان خواتین کو سیف اپنے پاس کو رکھا. خواتین پولیس, SSOIU ایس پی صاحبان 2 ہماری خواتین, SSOIU انسپیکٹر خواتین, سب انسپیکٹر خواتین ان کے ساتھ رہیں. اور اسی جو 3 جولائی کو ایک دن آگے ٹکٹ کیا تھا, اس پہ ان کو ڈچ ایمبیسی اور ان لڑکیوں کے اصرار پر ان کو فوری طور پہ ہم نے پھر روانہ کیا. ایئرپورٹ چھوڑ کے آئے. ایئرپورٹ جاتے ہوئے انہوں نے کہا بہت سارے میسیجز کمیونیکیشن جو آفیسرز کے ساتھ ہیں ان کی, جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ آپ کے سامنے ہوں گی. لیکن ایک اچھی بات جو وہ یہ کہہ کے گئیں کہ یہ بہت جو ہمارے لیے ٹراماٹائزنگ ایک انسیڈنٹ تھا, بٹ اس کے بعد جس طرح آپ سب نے جو کام کیے اور ہمارے لیے جس طرح آپ نے پوری کاروائی کی, کورٹ آف لا میں پروڈیوس کیا, میڈیکل کرایا, پورا لیگل سسٹم فالو کیا, ہم آپ کے ملک کے اس سسٹم سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں. اس لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہمیں دیں. 3:30 بجے رات کو پاکستان کا جھنڈا منگوایا گیا اور ان کو دے کے یہاں سے ایئرپورٹ کے اندر بھیجا گیا. 5:50 پہ ان کی فلائٹ ڈپارٹ کر گئی. اب اگلا کام آ گیا ریمانڈ کا. کیونکہ یہ سارے پروسیس کے اندر انویسٹیگیشن ڈے 1 کے پوائنٹ 1 سے ہمارے ساتھ تھی, تو یہ ساری چیزیں کہ کل کو کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں IO کی طرف سے یا اس کی طرف سے ایک پیج سامنے نہ آئے, تو ہم نے ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا تھا. اس کے بعد انہی ملزمان کا جب ریمانڈ دیا گیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہتھکڑیوں میں اسی طرح جس طرح کوئی بھی ملزم پیش ہوتا ہے ہتھکڑیوں میں پیش کیے گئے. 4 لوگ, ان کا ریمانڈ ملا 5 دن کا. اس کے بعد تفتیش شروع ہوئی, وہ چیزیں برآمد ہوئی, بہت ساری چیزیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ان میں سے ایک لڑکی کا ایک موبائل فون, وہ گاڑیاں جو وقوعے میں استعمال کی تھیں, وہ گاڑی جو مین جو آپ کو پہلے دکھائی گئی جس کی تصویر اسپین کے لوگوں کے پاس بھی تھی, اس کے علاوہ جس گاڑی میں باقی ملزمان آئے تھے اور انہوں نے یہ ساری چیز کی جو کہ 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھے ہوئے ہیں کہ کس کا کیا رول ہے, کس نے ریپ کیا, کس نے کیا کیا, کس کے پاس ویپن تھا, کون پیسے مانگ رہا تھا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ریکارڈ کا حصہ ہیں, آپ کو دکھائیں گے. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں سے گاڑیاں اور کارڈز جو ان خواتین کے ملے, ہینڈ بیگز ملے, بیگیج ملا, اس میں سے ان کے کپڑے ان کو واپس کر دیے گئے. باقی چیزیں یہاں موجود ہیں. آگے چاہیں. مسکنسیپشن جو پہلی ہیں یہ آپ کے سامنے ریکارڈ پہ سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلی کال 15 کی, جس کا ریکارڈ سیف سٹی اتھارٹیز کے اندر ہوگا. یہ کال آئی تھی آپ کے سامنے ہے 1 جولائی کو. یہ کڈنیپنگ اگینسٹ رینسم کی کال ہے. جب یہاں پہ لینڈ کرتی ہے, اس میں ڈیٹیل ہمارے بندے نے جو لکھی ہے, اس کی آڈیو اسکرپٹ بھی موجود ہے. آپ چاہیں گے تو ہم وہ چلا سکتے ہیں کہ وہ اسپین میں ان دونوں میں سے ایک لڑکی کا والد کیا کہہ رہا ہے پنجاب پولیس کی اس ہیلپ لائن کے اوپر, وہ ساری ہے, وہ ہم آپ کو علیحدہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے والد نے, یہ آپ کو اسپین کا نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس کے انیشلز ہیں, ان کی یہ کانورسیشن ہے. اور یہ جب وہ اسپین کی پولیس کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, اس وقت انہوں نے ان کو جو رینسم کال آ رہی تھی, ان کے ساتھ اسپین کی پولیس دائیں بائیں موجود تھی. وہ جو اس کی ماں ہے لڑکی کی, اس کو رینسم کال آ رہی تھی, تو وہ بندہ بیٹھ کے اس کو ریکارڈ کر رہا تھا کہ مجھے رینسم کال کیا آ رہی ہے, اور $15 لاکھ جو مانگے جا رہے ہیں, اور بیٹی کو کاٹ کے ٹکڑے کرنے کی یا مار دینے کی جو بھی دھمکیاں دی گئیں. وہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے جو اسپین کے اس بندے نے ہمیں بھیجی ہے, اور یہ سارا ہو رہا ہے 1 جولائی کے دوپہر کو. اس کے بعد سے یہ چیزیں چلتی آئیں آگے. اس میں اس نے کڈنیپر کی ڈیٹیلز اس نے دی ہیں. اس نے کہا کہ میری بیٹی نے نمبر بھی دیا تھا جب وہ لینڈ کی تھی. اب حقائق آپ کے سامنے آنے یہ ضروری ہیں. یہ ساری چیزیں تو پہلے سے شروع ہوئی ہیں. وہاں پہ جا کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ کے بعد وہ لڑکیاں جاتی ہیں, وہ لڑکیاں وہاں سے سیفلی ASP برآمد کر لیتا ہے, وہ سٹوری کلوز ہوتی ہے. جتنی گفتگو اس کے اوپر ہوئی یا میڈیا میں سرکولیٹ کر رہی ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا بالکل بھی ہرگز کوئی اس طرح کی میل انٹینشن نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ انفارمیشن مکمل آپ کے سامنے نہیں رکھی گئی, تو آپ نے اس کے بارے میں مختلف چیزیں ایزیوم کی ہوں گی. بٹس اینڈ پارٹ میں جو انفارمیشن ملی, لوگوں نے اس کے اوپر کیا سرائیاں کی. لیکن
ایسے سینسٹیو کیس میں جس کی تفتیش نہ خراب ہو، جس پہ بعد میں SSP انویسٹیگیشن اور DIG انویسٹیگیشن یہ کہیں کہ ہاف کوک سٹوری آپ نے پہلے میڈیا کو بتا دی، اب ہماری مثل خراب ہو جائے گی یا ملزمان کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے وی ویٹڈ کہ یہ سارے فیکٹ سامنے آ جائیں، سارے بندے سامنے آ جائیں۔ وہاں پہ موجود نوکر جس نے شواہد مٹائے تھے، وہاں پہ وہ بندہ باس نامی بندہ جس کو باس ریفر کر رہی تھی، وہ شخص جس نے ان لڑکیوں کی ان تشدد کرنے میں اور وہاں پہ یہ پوز کرنے میں کہ وہ یہ سارا کام کر رہا ہے، وہ باس، اس کی اریسٹ، اس باس کے ساتھ کون سے بندے تھے، ان کا کیا کرمنل ریکارڈ تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لانا پہلے ضروری تھا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ حقائق سامنے رکھیں گے اور آپ کو ڈیٹیلز بھی دیں گے۔ FIR ٹائملی ہوئی، میڈیکل سب سے پہلے میڈیکل ٹائملی ہوا، اس کے بعد 164 کی سٹیٹمنٹ ہوئی، تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، کسی چیز میں ایک رتی کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں میرے افسران لوپ میں تھے اور یس اس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کی کال بھی آئی۔ ایسے سینسٹیو کیسز میں چیف منسٹر تمام اضلاع کے سینئر جو DPOs ہوتے ہیں، CPOs ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، RPOs ہوتے ہیں، CCPO سے IG سے ان کانٹیکٹ ہوتی ہیں۔ اس پہ مجھے یہ کال آئی کہ آپ نے اس میں 100% میرٹ کرنا ہے، جو مرضی ہے کوئی شخص اگر غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ کلیریفیکیشن اس لیے ضروری تھی کہ اس کے اوپر بھی مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔